السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول تھے۔ آپ پر تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم، جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا تھا، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو ہم کھل کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جو کہ بہت مشہور تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم ان کو ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد پھولی پھیلی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام حضرت اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے، جہاں کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصر یوں کہ 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں حکومت تھی، ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ نبی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کی قوم میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے گا، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں گی۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کسی بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، جو بھید مکمل۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت فکر لگا رہتا کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ مگر پھر بھی ان کا خطرہ دن بدن بڑھتا گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے ہوئے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ہمارے لیے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن بھی صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا، میں ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن اور فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے، اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کوئی آدمی بلا وجہ ہی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے لیے گھوسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ نبی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت خبر مل گئی۔ وہ مدین کی طرف چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دے لیں گے۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کو کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئی۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ تو
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو، 2 سال اور ٹھہر جاؤ، تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا، میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اپنی ایک لڑکی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، 8-10 سال، اس میں سے جو مدت چاہو پورا کرو، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور کوئی شخص وہاں مل گیا تو انہوں نے اس راستے کو بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت سے آوازیں مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دنائی والا خدا ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی لاٹھی کو زمین پر ڈال دی، جو ڈالی تو سام کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈھال گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گی، یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے، سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے بھی مار دینے کی کوشش کرے گا، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کھڑا کر دیں، مجھے قوت ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستائے اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اسی شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا۔ جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں اچھی طرح پالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم احسان جتلا رہے ہو، پرورش کا تو یہ تو وہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھتا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دنائی دی اور رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے تم نے وہ حرکت یعنی کپتی کو قتل کیا تھا، تم بڑے ناسپاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا جو مجھ سے غلطی سے ہو گئی تھی۔ فرعون نے اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرف سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا ڈلوا دیا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوا لیا۔ عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوج اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے۔ اللہ کے سوا ان کے مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو ڈر نہیں، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، کو ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف وہ جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی کا جادو نہیں کوئی کام کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سب کچھ نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔
اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چلا سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا، دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا، ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کی طرح طرح کے لیے عذاب بھیجتے رہے۔ کبھی لوگوں کی نصیحتوں کے لیے قہر ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی۔ جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے موسیٰ ان کے ساتھیوں کی نوست ہے۔ پھر زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وہ جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں طرح طرح کی بھیجی۔ مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی، ادھر عذاب ٹل جاتا تو ادھر اپنی بات سے اقرار سے پھر جاتے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے اپنی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح و سالم سمندر کو پار کرا دیا۔ مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے ان کو باغوں اور چشموں اور عالی شانوں محلوں سے نکالا، اور پھر ان پر ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ اس کے لیے وہ صبر کر رہے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر برابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے من و سلوہ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا چشمہ مقرر کر دیا۔ مگر وہ زیادہ دیر تک ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور ان کے کھانے کے لیے گھی، ساگ، لہسن، پیاز وغیرہ اس طرح کی کھانے کی چیزیں اور ان کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر کیے کہ اللہ سے تورات حاصل کی اور ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتر سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آہٹ کر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ اسی طور پر واپس آ کر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالے۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اس ملک کو خالی کر دے تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیے اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک آنچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان باتوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ آپ اپنے ہاتھن کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا کام ہادم مچھلی بھول گیا۔ دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دیر دور جا کر انہوں نے اپنے ہادم سے کہا تھک گیا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر سفر ہم کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی۔
اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی تو سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ کے اس بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے ہوا میں کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و اقرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے اور جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان کے قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کی اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا اور اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے۔ آخرکار اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو کچھ عرصہ کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر سب کچھ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت اور ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔